کیا آپ نے کبھی کوئی ایک چیز خریدی اور پھر اچانک محسوس کیا کہ ہر چیز اپ گریڈ کرنی پڑے گی؟ ڈینس ڈڈروڈ سے ملیے، ایک غریب فلسفر جسے اچانک دولت مل گئی۔ اس نے ایک شاہی لباس خریدا اور پھر مالی تباہی کے چکر میں پھنس گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دماغ بھی یہی کرتا ہے۔ ڈڈروڈ ایفیکٹ خاموشی سے آپ کا پیسہ کھا رہا ہے، لیکن اسے روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ نوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے اور سیکھیں کہ کیسے اپنی عادتوں کو کنٹرول کر کے ہزاروں بچا سکتے ہیں۔ سپوائلر، روس کی ملکہ کیتھرین نے یہ سب شروع کیا تھا۔ برطانیہ کے محققین نے 248 افراد کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تاکہ 2 ہفتوں کے دوران ان میں ورزش کی بہتر عادات کو فروغ دیا جا سکے۔ شرکا کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا گروپ کنٹرول گروپ تھا۔ ان سے صرف یہ کہا گیا کہ وہ اپنی ورزش کی تعداد کو ریکارڈ کریں۔ دوسرا گروپ حوصلہ افزائی گروپ تھا۔ ان سے نہ صرف اپنی ورزش کو ٹریک کرنے کو کہا گیا بلکہ انہیں ورزش کے فوائد پر مشتمل کچھ مواد بھی پڑھنے کو دیا گیا۔ محققین نے اس گروپ کو یہ بھی سمجھایا کہ ورزش دل کی بیماری کے خطرے کو کیسے کم کر سکتی ہے اور دل کی صحت کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے۔ آخر میں تیسرا گروپ تھا۔ اس گروپ کے شرکا کو بھی دوسرے گروپ کی طرح ہی معلومات دی گئیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کا معیار برابر ہو۔ تاہم ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اگلے ہفتے کے لیے ایک منصوبہ بنائیں کہ وہ کب اور کہاں ورزش کریں گے۔ خاص طور پر تیسرے گروپ کے ہر رکن نے درج ذیل جملہ مکمل کیا: اگلے ہفتے کے دوران میں ڈیش دن کو ڈیش وقت پر ڈیش جگہ پر کم از کم 20 منٹ کی سخت ورزش کروں گا۔ پہلے اور دوسرے گروپ میں 35 سے 38% لوگوں نے ہفتے میں کم از کم ایک بار ورزش کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسرے گروپ کو دی گئی حوصلہ افزائی کی پیشکش کا رویے پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، لیکن تیسرے گروپ کے 91% افراد نے ہفتے میں کم از کم ایک بار ورزش کی، یعنی عام شرح سے 2 گنا زیادہ۔ یہ جملہ جسے انہوں نے مکمل کیا، محققین اسے عمل درآمد کی نیت یعنی امپلیمنٹیشن انٹینشن کہتے ہیں، جو ایک ایسا منصوبہ ہے جو آپ پہلے سے بناتے ہیں کہ کب اور کہاں عمل کریں گے، یعنی آپ کسی خاص عادت کو نافذ کرنے کا ارادہ کیسے کریں گے۔ عادات کو متحرک کرنے والے اشارے مختلف شکلوں میں ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کے فون کی جیب میں وائبریشن، چاکلیٹ چپ کوکیز کی خوشبو، ایمبولینس کے سائرن کی آواز۔ لیکن 2 سب سے عام اشارے وقت اور جگہ ہیں۔ عمل درآمد کی نیت ان دونوں اشاروں کو استعمال کرتی ہے۔ سینکڑوں مطالعات سے ثابت ہوا ہے کہ عمل درآمد کی نیت یعنی امپلیمنٹیشن انٹینشنز ہمارے اہداف پر قائم رہنے میں مؤثر ہے، خواہ یہ فلو ویکسین لینے کی صحیح تاریخ اور وقت لکھنا ہو یا کولونوسکوپی اپائنٹمنٹ کا وقت ریکارڈ کرنا۔ یہ طریقہ لوگوں کے لیے عادات جیسے ریسائکلنگ کرنا، پڑھائی کرنا، جلدی سونا یا سگریٹ نوشی ترک کرنے کے امکانات بڑھا دیتا ہے۔ محققین نے یہاں تک دریافت کیا ہے کہ جب لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے عمل درآمد کی نیت بنانے پر مجبور کیا جاتا ہے، مثلاً یہ سوالات پوچھ کر کہ آپ پولنگ سٹیشن تک کون سا راستہ اختیار کریں گے، آپ کس وقت جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کون سی بس آپ کو وہاں لے جائے گی، تو ووٹ ڈالنے کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ کامیاب سرکاری پروگراموں نے شہریوں کو ٹیکس بروقت جمع کروانے کا واضح منصوبہ بنانے پر آمادہ کیا یا ٹریفک جرمانے دیر سے ادا کرنے کے لیے وقت اور جگہ کی ہدایت فراہم کی۔ نتیجہ بالکل واضح ہے، جو لوگ یہ طے کر لیتے ہیں کہ وہ کب اور کہاں کوئی نئی عادت اپنائیں گے، ان کے اس پر عمل کرنے کے امکانات کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بنیادی تفسیرات طے کیے بغیر ہی عادات بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خود سے کہتے ہیں کہ میں صحت مند کھانا کھاؤں گا یا میں زیادہ لکھوں گا، لیکن یہ کبھی نہیں بتاتے کہ یہ عادتیں کب اور کہاں اپنائی جائیں۔ ہم اسے قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمیں بس یاد رہے گا یا صحیح وقت پر ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ عمل درآمد کی نیت مبہم خیالات جیسے میں زیادہ ورزش کروں گا، میں زیادہ پیداواری بنوں گا یا مجھے ووٹ ڈالنا چاہیے کو ختم کر کے انہیں ایک ٹھوس عمل کا منصوبہ بنا دیتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں محرکہ کی کمی ہے، جبکہ حقیقت میں ان میں وضاحت کی کمی ہوتی ہے۔ اکثر یہ واضح نہیں ہوتا کہ عمل کب اور کہاں کیا جائے۔ کچھ لوگ ساری زندگی بہتری لانے کے صحیح وقت کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں۔ جب ایک بار عمل درآمد کی نیت طے ہو جائے تو آپ کو محرکہ کے آنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ کیا آج میں کوئی باب لکھوں گا یا نہیں؟ کیا میں صبح مراقبہ کروں گا یا دوپہر کو؟ جب عمل کا وقت آئے گا تو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو صرف اپنے پہلے سے طے شدہ منصوبے پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو یقین نہیں کہ اپنی عادت کب سے شروع کریں تو ہفتے، مہینے یا سال کے پہلے دن کو آزمائیں۔
لوگ ان اوقات میں زیادہ اقدام کرتے ہیں کیونکہ عام طور پر امید بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس امید ہے تو ہمارے پاس عمل کرنے کی ایک وجہ ہے۔ ایک نیا آغاز حوصلہ افزا محسوس ہوتا ہے۔ عمل درآمد کی نیت کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب آپ واضح طور پر جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اسے کیسے حاصل کریں گے، تو آپ ان چیزوں کو نہ کہہ پاتے ہیں جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہیں، آپ کا دھیان بھٹکاتی ہیں یا آپ کو راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی درخواستوں کو ہاں کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ واضح نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے۔ جب ہمارے خواب مبہم ہوتے ہیں تو ہم سارا دن چھوٹی چھوٹی رعایتوں کو جواز بنا لیتے ہیں اور کبھی بھی ان مخصوص کاموں تک نہیں پہنچ پاتے جو ہمیں کامیابی کے لیے کرنے چاہیے۔ اپنی عادتوں کو دنیا میں جینے کے لیے ایک وقت اور مقام دیں۔ مقصد یہ ہے کہ وقت اور مقام کو اتنا واضح بنا دیں کہ کافی تکرار کے بعد آپ کو صحیح وقت پر صحیح کام کرنے کی خواہش خود بخود ہونے لگے، چاہے آپ یہ نہ بھی بتا سکیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ مصنف جیسن زویگ نے کہا، ظاہر ہے آپ کبھی بھی بے خودی میں ورزش نہیں کریں گے، لیکن جیسے کتا گھنٹی کی آواز پر لار بہانے لگتا ہے، ویسے ہی آپ کو اپنے ورزش کے معمول کے وقت کے قریب بے چینی ہونے لگے گی۔ آپ اپنی زندگی اور کام میں عمل درآمد کی نیت کو کئی طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا پسندیدہ طریقہ جو میں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر BJ Fogg سے سیکھا، ایک ایسی حکمت عملی ہے جسے میں عادتوں کو جوڑنا یعنی ہیبٹ سٹیکنگ کہتا ہوں۔